मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हमारे जो लेसन है वो एम एस एक्सेस के स्टार्ट हो रहे हैं। एम एस एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है। आज उसका इंट्रोडक्शन है और कुछ प्रैक्टिकल भी हम थोड़ा सा करेंगे। डेटाबेस प्रोग्राम जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, और रिकॉर्ड स्टोर करने का तरीका क्या होता है उसको हम फील्ड वाइज स्टोर करते हैं। यहाँ पे एक्सेस में फील्ड कहते हैं और वैसे आप वर्ड में उसको रो और कॉलम कह सकते हैं। तो जैसे हम किसी चीज़ को डाटा स्टोर करते हैं, एक पर्सन का डाटा अगर स्टोर करते हैं तो उसमें नाम, वालिद का नाम, तनख्वाह, डिपार्टमेंट और ओहदा और इस तरह उसकी ज़ाती तफसील उसके अंदर ऐड करते हैं। डिटेल को जब कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है तो उसको एक लाइन की शक्ल में स्टोर किया जाता है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि लाइन और कॉलम की शक्ल में जो है वो चीज़ें स्टोर होती हैं, तो उसका अरेंजमेंट जो है रो और कॉलम की शक्ल में होता है। तो इस तरह जो है ना इसको अरेंज करते हैं अच्छे तरीके से। और जैसे एम एस एक्सेल में डाटा अरेंज होता है ऐसे, तो डेटाबेस प्रोग्राम को स्टोर करना ऐसे एम एस एक्सेस अपने रिकॉर्ड को डाटा की शक्ल में स्टोर करता है। इसको हम डेटाबेस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है। एम एस एक्सेस जो है इसके अंदर हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रोज़ और कॉलम में डाटा रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अंदर जो पुराने वेरिएंट थे उसमें तकरीबन 65,000 1 लाख तक जो रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी थी। तो अब तो बहुत अनलिमिटेड डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा होता क्या है? डाटा हक़ाइक़ के मजमूए को कहते हैं। जब आप किसी हक़ाइक़ के मजमूए को इकट्ठा करें तो उसको डाटा कहते हैं। रॉ डाटा जिसके साथ आपका तल्लुक़ हो या ना हो उसको रॉ डाटा कहते हैं। और मीन्स अगर आप एक डाटा ऐड करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो वो रॉ डाटा होता है। और जब आपको जो चीज़ें चाहिए हों वो रख लें और जो चीज़ें नहीं चाहिए हों वो निकाल दें, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन का एक कम्बिनेशन है कि डाटा आप वैसे ही इंटर करते हैं और उसको रॉ डाटा कहते हैं। और जब उसके अंदर से जो चीज़ें चाहिए आपको वो आप रख लेते हैं और जो नहीं चाहिए वो आप छोड़ देते हैं, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंटिटी पहचान को कहते हैं, जैसे किसी बंदे का नाम वगैरह वगैरह। तो एट्रीब्यूट्स खसूसियात को कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका? बेसिकली एक इंसान है तो उसकी पहचान आँखें, कान वगैरह सारा कुछ होता है, तो ये उसकी खसूसियात में आता है। तो आप टेबल के नाम को एंटिटी कह सकते हैं। एंटिटी जो है एक एम एस एक्सेस में टर्म यूज़ होती है। तो असल में तो एंटिटी पहचान को कहते हैं ना, मतलब कि आपका नाम ही आपकी पहचान होती है। तो टेबल का नाम उसकी पहचान होती है, उसकी रो और कॉलम जो होते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी खसूसियात होती हैं। और रो और कॉलम में क्या होता है जी? उसमें डाटा बंदे का होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एंटिटी में आती हैं। डेटाबेस जो होता है वो रिलेशनल, मतलब कि जो रिलेशनल जिसके साथ रिलेशन लगा हो वो डेटाबेस होता है। और डेटाबेस की जो टाइप हैं वो फ्लैट फाइल डेटाबेस है और रिलेशनल डेटाबेस है। फ्लैट फाइल जो है वो आप एक्सेल को कह सकते हैं, दूसरे कह सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो एम एस एक्सेस होता है। तो रिलेशन में क्या क्या होता है? रिलेशन डेटाबेस जो होता है उसमें तो डेटाबेस इन विच वी हैव रिलेशन, जिसके अंदर रिलेशन हो और परफॉर्म वर्क्स एज डेटाबेस, वो एज ए वर्क डेटाबेस वर्क कर रहा हो फॉर एवरी वन एंटिटी टेबल आर क्रिएटेड, यानी हर टेबल का अलग से क्रिएट किया गया हो और डाटा इज़ इंटर्ड इन टेबल में डाटा एंटर किया गया हो। और 5वें नंबर पर टेबल ऑफ डाटा बेस्ड ऑन कनेक्टेड। अच्छा, ये जो कनेक्टेड है मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपको टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो ये 5वां है कि वो आपस में रिलेट हो, रिलेशन लगा हो और जब हमें ज़रूरत हो उसके अंदर से डाटा निकाल लें। 6वां पॉइंट है। और नो डुप्लिकेट डाटा, उसके अंदर डुप्लिकेट डाटा ना हो।
ये 7वां पॉइंट है। ये है जी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर 7 पॉइंट जो हम जिससे पहचान सकते हैं कि डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस की जो बहुत बड़ी जो मशहूर टाइप हैं उनके अंदर फॉक्स प्रो है, एम एस एक्सेस है, माई एस क्यू एल है, एस क्यू एल सर्वर है, ओरेकल है, पिडॉक डीबेस है। पिडॉक डीबेस अब तो यूज़ नहीं होते, लेकिन माई एस क्यू एल बहुत यूज़ होता है, एस क्यू एल सर्वर भी यूज़ होता है, ओरेकल भी यूज़ होता है, एम एस एक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर मशहूर डेटाबेस हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे? नादरा का डेटाबेस है, एफ बी आई का है, स्टेट बैंक का है, और एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का डेटा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में मशहूर नादरा का डेटाबेस। अब आपको डेटाबेस की अहमियत को पता चला होगा कि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब नादरा पाकिस्तान के अंदर है, तो नादरा के अंदर आपके 25 करोड़ 26 करोड़ जितनी भी आवाम है उसका डाटा है। तो आप सो देख लें, पर इतना बड़ा डाटा जो है वो एम एस एक्सेल वर्ड में तो नहीं हो सकता, तो ये डेटाबेस में ही हो सकता है। तो डेटाबेस के अंदर आप बहुत बड़े लेवल का डाटा स्टोर करते हैं, एफ बी आई का भी है, स्टेट बैंक का भी है, और इस तरह। तो ये डेटाबेस होता है। उस पर तो उसके बाद आता है केस स्टडी के। वैसे तो हम कोई भी काम करते हैं तो टेबल बना लेते हैं, उसमें हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो डेटाबेस होता है इसके अंदर हमें केस स्टडी पहले करनी पड़ती है। केस स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका डेटाबेस नहीं बनेगा। केस स्टडी का क्या मतलब है? मतलब ये कि हमने कितने टेबल बनाने हैं, और उनके अंदर कौन कौन सी फील्ड और रो होंगी, उसके बाद उनका किसका रिलेशन किसके साथ होगा, किधर प्राइमरी की लगेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर केस स्टडी के अंदर आती हैं। तो वो आपको पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ें बनानी स्टडी करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ये आप बस शुरू हो जाएं और बाद में आप देखते रहेंगे कि ये चीज़ें इसमें ऐड करनी थी या नहीं करनी थी, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको डेटाबेस बनाने से पहले पूरी उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा, उसकी प्लानिंग, उसकी हर चीज़ कहाँ किधर क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसे होती है, ऐसे ही भी डेटाबेस के अंदर भी आपको ऐसे करना पड़ता है। तो डेटाबेस बनाने वाले बंदे जो होते हैं लाखों करोड़ों पे लेते हैं, और फिर वो डेटाबेस बनाते हैं, और फिर वो एडिट भी जब करना हो तो नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि डेटाबेस बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें ज़्यादातर जो डेटाबेस है उनमें बिहाइंड द सीन काम चल रहा होता है, फ्रंट पे बहुत कम चीज़ें, फॉर्म सा होता है जो फिल हो रहा है। लेकिन एम एस एक्सेस जो है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, इसमें टेबल डिज़ाइन, क्यूरी डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, ये 4 चीज़ें होती हैं जो सामने सामने नहीं होती हैं। तो अच्छा डेटाबेस है, छोटे लेवल का डेटाबेस आप बना सकते हैं, हम डेटाबेस बनाएंगे भी आखिर पे चल के। तो अभी चल के हम इसका कोई प्रैक्टिकल करते हैं कि हमें कैसे इसको जो है ना वो करना है, एम एस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो टेबल डिज़ाइन सबसे पहले हम करेंगे। तो टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम हमें एम एस एक्सेस में जाएंगे। यहाँ पर ये एम एस एक्सेस है, देखें मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एम एस एक्सेस को ओपन करते हैं। एम एस एक्सेस का इंटरफेस आ गया, ये सारा एम एस एक्सेस का इंटरफेस आ गया, देख लें ये। इसमें होम, न्यू, ओपन और यहाँ ब्लैंक डेटाबेस है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो ब्लैंक डेटाबेस है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस आ जाएगा। तो इसमें ये होता है कि पहले आपको ब्लैंक डेटाबेस का नाम रखना पड़ता है। ब्लैंक डेटाबेस का नाम रख लें आप, लेसन हम रख लेते हैं। तो नाम रखने के बाद इसके फ़ोल्डर के ऊपर आगे इसके सामने फ्रंट पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ये देखें। और इस फ़ोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे। इस फ़ोल्डर पे आपको क्लिक करके इसको बताना होता है कि आपने इसको कहाँ रखना है। तो हम इस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, और इस डेटाबेस को हमने जहाँ रखना है वहाँ इसको रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे लेसन नाम का हम डेटाबेस रखेंगे, और इसकी लोकेशन दे के
ڈیسک ٹاپ کی لوکیشن دے کے نام آلریڈی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہی اوکے کریں گے تو یہاں پہ اس کے اندر لوکیشن آ جائے گی. یہ دیکھیں آگے نیچے آخر پہ نا یہ لوکیشن آئی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد ہم کریٹ پہ کلک کریں گے نا، یہاں پہ کریٹ پہ کلک کریں گے اور ہمارا ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گا. یہاں پہلے ہمارا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کو ہم کلوز کر دیں گے کیونکہ ہم نے نیو ٹیبل لینا ہے. تو ہم اپنی مرضی سے ٹیبل لیں گے، تو وہ کیسے لیں گے؟ یہاں فائل مینیو میں جائیں آپ، بلکہ کریٹ میں جائیں. ہم نے زیادہ تر یہ کریٹ جو ٹیب ہے اس کو ہی ڈسکس کرنا ہے. تو کریٹ ٹیب میں جب ہم جائیں تو یہاں ٹیبل، کیوری، فارم اور رپورٹس جو ہے نا، یہ 4 چیزیں ہیں بڑی جو ہم نے کرنی ہیں. جیسے یہ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیوری ہے، اور اس کے بعد یہ فارم ہے، اور اس کے بعد یہ رپورٹ ہے. تو یہ سارے ہم نے کرنے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیبل ڈیزائن ہے پلس والا، یہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو اس پہ کلک کریں ٹیبل ڈیزائن پہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ گیا، اور اس کا ٹیبل کا نام لکھا ہوا ہے، فیلڈ نیم، ڈیٹا ٹائپ، ڈسکرپشن اور فیلڈ پراپرٹیز کی 4 چیزیں آتی ہیں. آپ دیکھ لیں اس کو، یہ فیلڈ نیم ہے، اس کا فیلڈ نیم آتا ہے، ڈیٹا ٹائپ آتی ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن آتی ہے، اس کے بعد فیلڈ پراپرٹی. ایک ٹیبل کے ڈیزائن کرنے میں یہ 4 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو فیلڈ نیم کے اندر ہم کیا ٹائپ کریں گے؟ یہاں پہ دیکھ لیں، فیلڈ نیم کے اندر ابھی ہم ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ایڈ کر رہے ہیں، تو ایس آئی ڈی، اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو ٹائپ کریں گے. اور آگے ہر ڈیٹا ٹائپ کی ایک علیحدہ سے ٹائپ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم کلک کریں تو شارٹ ٹیکسٹ، لانگ ٹیکسٹ، یہ سارا میں بتاتا جاؤں گا آپ کو ساتھ. تو ابھی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایک رول نمبر کی طرح ہوتی ہے، اور یہ ہم آٹومیٹک جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم ڈیٹا انٹری کرتے جائیں اور اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے اس کے اندر ایڈ ہوتا جائے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اس کے لیے ہم کریں گے آٹو نمبر جو ہوگا اس کا. دیکھ لیں یہاں پہ نیچے آٹو نمبر ہے، یہ اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. تو یہ سلیکٹ کر دیں گے. ڈیٹا ٹائپ اس کی علیحدہ، ہر فیلڈ کی علیحدہ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے، یاد رکھنا ہے میں سکسیس کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد ہم ٹیب سے آگے جائیں گے اور دوسری فیلڈ ہماری ہوگی اسٹوڈنٹ نیم. ٹھیک ہے، ایس نیم لکھیں یا اسٹوڈنٹ پورا نام لکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں صرف ایس نیم ہی لکھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا شارٹ ہو جائے. اور ایک اور اس کے اندر آپ نے اسپیس نہیں دینی، اسٹوڈنٹ پورا ہی لکھ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ نیم. اس کے بیچ میں اسپیس نہیں دینی. اگر آپ دینا ہے تو انڈر اسکور دے سکتے ہیں، لیکن اسپیس نہیں دینی. اسپیس نہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر ایک اسپیس جو ہے ایک جگہ لیتی ہے، اور وہ جگہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ اسپیسیں دیں گے تو بہت زیادہ جو ہے جگہ لے لے گا ڈیٹا بیس، اور اس کے اندر آپ نے ڈیٹا ایڈ کرنا ہے. حالانکہ ابھی آپ دیکھ لیں کروڑوں کے حساب سے اگر آپ نے ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو کروڑ اسپیس ہو جائے گی، تو اس کے اندر فالتو جگہ آ جائے گی نا. تو اس لیے پھر آپ کوشش کریں کہ یہ فالتو جگہ نہ ہو. اس کے لیے آپ انڈر اسکور لگا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خالی چھوڑ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹ نیم جو ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ، کیونکہ اسٹوڈنٹ نیم کے اندر ٹیکس ہوگا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ شارٹ ٹیکس ہوگا. ٹیب سے ہم چلیں گے آگے. اچھا، ڈسکرپشن میں آپ فار ایگزامپل یہ ڈسکرپشن ہے نا، تو اس کے آگے جو سامنے ہے تو اس کے اندر آپ اس شارٹ ٹیکسٹ کے والے سے کچھ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا ٹائپ کیا. تو ادھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹائپ ان دس فیلڈ اسٹوڈنٹ نیم. اچھا، یہ ڈسکرپشن دینا اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بعد اب آپ کو ڈیٹا ایڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں جو چیز دی ہو اس کو دیکھ کے آپ ڈیٹا ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ نیم کے بعد آگے آتا ہے جی اسٹوڈنٹ فادر نیم. یہ بھی شارٹ ٹیکس ہوگا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایڈریس، اسٹوڈنٹ ایڈریس آ جائے گا. اور اسٹوڈنٹ ایڈریس کے اندر ہم شارٹ ٹیکس نہیں رکھیں گے. شارٹ ٹیکس کے اندر 255 کریکٹر ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اندر لانگ ٹیکس رکھیں گے کہ لانگ ٹیکس جو ہوگا وہ ان لمیٹڈ ہوگا، اس کے اندر جتنا مرضی آپ کر لیں.
اس کے بعد اسٹوڈنٹ ڈریس کے بعد اسٹوڈنٹ جینڈر آ جائے گا. اسٹوڈنٹ جینڈر کے اندر تو ہمارا ٹیکس ہی ہوگا, شارٹ ٹیکس, کیونکہ میل فیمیل ہم نے لکھنا ہے. تو اسٹوڈنٹ فی ہو جائے گا. فی کے اندر ہم یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کرنسی بھی ہے. فی کے اندر ہم کرنسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ویسے, لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پر کرنسی کی جگہ ہم ایڈ کریں گے نمبر ایڈ کریں گے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ روپیز میں پیسے لکھنے ہیں. تو کرنسی لکھیں گے تو یہ ڈالر میں دے دے گا, پھر جو بھی آپ نے فی لکھنی ہے وہ ڈالر میں آئے گی. تو پھر ہم اس کو نمبر کریں گے تاکہ ہم روپیز میں اس کو لکھتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ فی کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے جی اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ. اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوگی اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ یہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے یہ رکھیں گے, ٹھیک ہے جی. ہر ایک فیلڈ کے لیے ایم ایس ایکسیس کے اندر ڈیٹا ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں گے آپ. اسٹوڈنٹ ایجوکیٹڈ, اسٹوڈنٹ اے ڈی یو سی اے ٹی ای ڈی ایجوکیٹر, کیا اس میں ہے کہ جی اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں تو یہی جواب دینا ہے آپ نے کہ جی یس یا نو, کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹا ٹائپ یس اینڈ نو سلیکٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی اسٹوڈنٹ ای میل. تو اسٹوڈنٹ ای میل ای میل کے اندر ہم کیا دیں گے جی ہائپر لنک دیں گے, کیونکہ ای میل کے اندر ہائپر لنک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ لنک لگانا ہوتا ہے. تو ای میل کے اندر آپ ہائپر لنک دیں گے تو جب آپ ای میل انٹر کریں گے تو یہ آپ کو اس ای میل پہ لے جائے گا جہاں جو ای میل آپ نے ڈالی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اندر ہائپر لنک لگائیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کوالیفیکیشن. کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتنا پڑھا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹ میٹرک کیفے جو بھی آپ لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کوالیفیکیشن شارٹ ٹیکس اس کی ڈیٹا ٹائپ رکھیں. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ پکچر جو ہے پک لکھ دیں, پکچر لکھ دیں. تو اس کے اندر ہم ایک اس کی کمانڈ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے او ایل ای آبجیکٹ. تو ویسے او ایل ای آبجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ, اٹیچمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر او ایل ای آبجیکٹ میں ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے ڈریگ کر کے ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ CNIC یعنی شناختی کارڈ نمبر, کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. تو اس کے لیے فی الحال ہم شارٹ ٹیکس رکھیں گے, بعد میں اس کے اندر ہم ایک کیپشن ایڈ کریں گے. اس کے بعد آگے آتا ہے جی OTHER ادر میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اٹیچمنٹ رکھیں گے. یہ آخر پہ اٹیچمنٹ ہے. تو اٹیچمنٹ سے ہم اس کے ساتھ فائل, فولڈر, پکچر کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس شارٹ ٹیکسٹ, لانگ ٹیکسٹ, لانگ نمبر, ڈیٹ ٹائم, ٹھیک ہے, اور کرنسی, ایٹو نمبر, یس نو, او ایل ای آبجیکٹ, ہائپر لنک, اٹیچمنٹ, یہ سارا ہو گیا. کیلکولیٹر میں کچھ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہو تو وہاں پہ کیلکولیٹر رکھیں گے. اور لک آف وزٹ جو ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ لک آف وزٹ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے. تو یہ جو ہمارا جو ٹیبل آج ہم نے ڈیزائن کیا تو وہ تھا. اب ہم اس ٹیبل کو نا سیو کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ یہاں سے کلوز کریں گے, یہاں پہ جائیں گے آپ, یہ دیکھ لیں یہ جو کراس بنا ہوا ہے, یہاں پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے. اور اس کو کلک کر کے کلوز کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا جی کہ ڈو یو وانٹ ٹو سیو چینجز دا ڈیزائن ٹیبل. تو اس دفعہ آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے, اور یس پہ کلک کر کے اس ٹیبل کا نام رکھنا ہے. جیسے میں ابھی رکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹ ٹیبل میں نے رکھ لیا. نام رکھنے کے بعد پھر ہم اس کو اوکے پہ کلک کریں گے. تو جیسے ہی ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ ہمیں ایک وارننگ دے گا, دیر از نو پرائمری کی ڈیفائنڈ. انہیں وارننگ دی ہے کہ آپ نے کوئی پرائمری کی نہیں لگائی اس کو.
तो although a primary key isn't required, it's highly recommended. A table must have a primary key for you to define a relationship between this table and other table in the database. Do you want to create primary key? No. تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی فی الحال ہمیں پرائمری کی ضرورت نہیں ہے. پرائمری کی ابھی اگر آپ لگا دیں گے تو یس پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے ایشو پیدا کرے گا بعد میں. تو ہم بعد میں خود اپنی مرضی سے اس کے اوپر پرائمری کی لگائیں گے, کیونکہ پرائمری کی لگانے سے ہی ہمارا ریلیشن آگے دوسرے ٹیبلوں کے ساتھ جڑے گا. تو اس کے لیے فی الحال اس کو ہم نو کریں گے اور نو پہ کلک کر کے اس کو ہم, تو یہ ہمارا ٹیبل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل ہمارا آ گیا ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ ٹیبل. تو یہ ایک ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر دیکھ لیں یہاں اوپر ہم نے لیسن ڈیٹا بیس ہے, اس کے اندر ہم نے یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل بنایا ہے. تو اس طرح یہ ہمارا ایک ٹیبل سیو ہو گیا یہاں پر. تو آپ لاکھوں ہزاروں ٹیبل بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر. تو آپ اس ٹیبل کو اگر اوپن کریں ہم تو یہ اس طرح اوپن ہوگا, اور اس کو ہم اب تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے. تو ایس آئی ڈی ہے تو ہم آگے اس کے اندر اسٹوڈنٹ نیم لکھتے ہیں, جو بھی لکھا ہم نے نام, اور اسٹوڈنٹ فادر کا نام لکھیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایڈریس لکھیں گے جی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ جینڈر لکھ دیں گے. ابھی میل میں لکھ رہا ہوں لیکن بعد میں اس کو ہم کریں گے کچھ اور بھی, تو فی دے دیں گے اس کے اندر. اور ڈیٹ آف برتھ میں یہاں پہ ہمارے پاس کیلنڈر آ جائے گا, تو آپ کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ ایسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ 2026 سلیکٹ ہو رہی ہے, نہیں تو آپ یہاں سے اس کو آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹ ایجوکیٹڈ ہے تو ٹک کر دیں یہاں پر. اسٹوڈنٹ کی ای میل یہاں پہ ڈال دیں جو بھی ڈالنی ہے. ای میل ڈال دیں. اس کے بعد یہاں پہ اسٹوڈنٹ کوالیفیکیشن کے لیے ہم ایک چیز ایڈ کریں گے بعد میں, پکچر لگانی ہے لگا دیں. سی این ایس سی نمبر, یہ میں چیزیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہاں پہ اٹیچمنٹ میں آپ یہاں کلک کر کے, تو اب اٹیچمنٹ میں جب میں نے کلک کیا تو یہاں سے آپ نے اس کے ساتھ یہاں سے کمپیوٹر میں سے آپ جا کے فولڈر لگا سکتے ہیں, پکچر لگا سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بھی پکچر کے فولڈر سے میں ایک پکچر ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر. تو پکچر ایڈ کر کے آپ اس کو اوکے کریں گے تو یہاں پہ پکچر ایڈ ہو جائے گی یہاں پر. تو اس کو آپ دیکھ لیں اب یہ سارا سسٹم. ایسے ایک ہم ڈیٹا انٹر کریں گے ٹیبل کے اندر. تو اس طرح جتنے ریکارڈ ہوں گے آپ انٹر کرتے جائیں, جتنے ٹیبل بنانے ہیں آپ بناتے جائیں. تو اس طرح آپ اس کے اندر ڈیٹا اور ٹیبل کا ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا, ویسے 23 منٹ کا لیسن ہو گیا. آگے میرا ارادہ یہ تھا کہ فیلڈ پراپرٹی کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو, لیکن چلو اس کا نیکسٹ لیسن دیکھتے ہیں پھر فیلڈ پراپرٹی, اور اس کے اندر پھر لکا وزٹ بھی دیکھ لیں گے اور آگے پھر دیکھیں گے کچھ چیزیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کا لیسن اتنا کافی ہے, یا اس کی فیلڈ پراپرٹی کے اوپر بات کر لیں تو پھر کرتے ہیں بات فیلڈ پراپرٹی کے اوپر. تو آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے. تو اس کو دیکھیں اور دیکھ کے اس کو کریں, سمجھیں. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو آج کے لیے لیسن اتنا کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.